بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلتھ کیئر ود الیاس رانا میں خوش آمدید. آج میرے ساتھ ہاٹ سیٹ پہ ایک بڑی ہاٹ پرسنالٹی ہم نے جن کو مدعو کیا اسٹوڈیو میں ان کا تعارف کراؤں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ناظرین, آپ کے لیے بڑی دور سے بڑے قیمتی مصروفیات سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے. ڈاکٹر شہزاد کریم بٹی صاحب, آپ پین اسپیشلسٹ ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ پاکستان کا نام سر بلند کیا. آپ کی تمام جتنی بھی خدمات آپ نے سر انجام دی اپنے پیشنٹس کو لے کے ایک عبادت کی طرح. تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ جی. تو اچھا سر, ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی عوام اپنے ناظرین کا سر ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. سر پین, سر چونکہ آپ پین اسپیشلسٹ ہیں تو سر میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, بہت سارے اور لوگ جو اویئر ہیں سر, بڑے سارے پیشنٹ ریموٹ ایریا سے پیرافریز سے آتے ہیں سر. تو سر میں جاننا چاہتا ہوں, ناظرین جاننا چاہتے ہیں, پین بیسکلی یہ جو ٹاپک ہے سر, یہ پین اسپیشلسٹ یا یہ ہے کیا سر؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. صاحب آج تک دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جس کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں درد نہ ہوئی ہو. لہٰذا یہ درد ہماری جسم کا حصہ ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگ بہت تھوڑے ہیں. اب یہ ایک نئی اسپیشلٹی ڈیولپ ہوئی پچھلے کچھ سالوں کے اندر. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے پین کو ڈائگنوز کرنا ہے اور اس کو پھر ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. ٹریٹ کرنے سے مراد یہ ہوئی کہ ہم نے درد کو ٹھیک نہیں کرنا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ درد کی جو وجہ ہے اس کو تلاش کی جائے, اس کو وجہ کو ٹھیک کریں گے تو درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. چونکہ درد ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ میئر نہیں کر سکتے. بلڈ پریشر میئر ہو سکتا ہے, شوگر کا لیول پتہ چل سکتا ہے, یورک ایسڈ چیک ہو سکتا ہے, پین چیک نہیں ہو سکتی. سوائے مریض کے کوئی اور بندہ دنیا میں پین کو گیج نہیں کر سکتا کہ اس کو درد کتنی ہے. لہٰذا ایک نئی اسپیشلٹی ہے جس کا تعلق صرف اور صرف لوگوں کی ہر قسم کی دردوں کو ٹھیک کرنا ہے. رائٹ سر. اچھا سر, آپ نے یہ بڑا زبردست سر, یہ ایک سیریسلی کبھی مطلب میرا دھیان نہیں گیا کہ کیا اس کی بھی کوئی اسپیشلائزیشن ہو سکتی ہے سر. اچھا سر, آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں ڈفرینٹ تکلیفوں کے ساتھ. تو آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ اس کی کوئی میئرمنٹ, اس کا کوئی اسکیل نہیں ہے کہ ہم اس کو میئر کر سکیں سر. تو یہ سر چونکہ آرتھو سے ریلیونٹ ہے آپ کی یہ ساری باتیں اور آپ کی جو اسپیشلٹی ہے, تو سر اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے جو اوور آل جیسے مسلز پین ہے, جیسے کچھ ہڈیوں کے علاوہ کوئی اور تکلیف ہے, تو وہ بھی سر آپ کی اسپیشلٹی میں آتی ہے؟ جی ہاں, بہت ساری دردیں, چونکہ آرتھو تو صرف ایک پارٹ ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. آرتھوپیڈکس تو ایک پارٹ ہے, وہ صرف اس میں جوڑ آتے ہیں یا کچھ پٹھے آ جاتے ہیں. لیکن جو کینسر پین ہے, مائیگرین ہے, اس کے علاوہ اور بے شمار دردیں ہیں جو جسم کے ہمیں مختلف حصوں میں ہوتی ہیں, جن کا بہت ساری اپنی اپنی اسپیشلٹی سے تعلق ہے. یہ ہمیں وہ تمام دردوں کا ہمیں واسطہ پڑتا ہے, ہمیں ان کو ڈائگنوز کرنا ہے, ٹریٹ کرنا ہے. اور کچھ دردیں ایسی ہیں جو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. مثلا کسی کو اپینڈکس کی درد ہے, کسی کو گال بلیڈر پتے کی درد ہے. یہ وہ دردیں جو سرجن کے پاس جانی چاہیے. تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے ان میں سے کون سی دردیں ہیں جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم ان تمام دردوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایک یہ واسٹ فیلڈ ہے. اس کے اندر آرتھوپیڈک کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر ریہیبلیٹیشن کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر انیستھیزیا کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر باقی اسپیشلٹیز کے لوگ بھی ہیں. لہٰذا ایک وائڈ اسپیشلٹی ہے اور یہ ساری دنیا میں بہت ہی مشہور ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ میں بیسیکلی انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہوں. ہم لوگ انٹرونشنس کرتے ہیں. میں برین کی اینجیوگرافیز کرتا ہوں, ہم لوگ اسپائن کی اینجیوگرافیز کرتے ہیں, ہم لوگ MRI کرتے ہیں, CT اسکین کرتے ہیں. ہمارے پاس ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ میں نے چھوڑ دیا آہستہ آہستہ کر کے یا کم کر دیا. مجھے اب یہ پتہ چلا کہ اس سے بہتر اسپیشلٹی اور کوئی نہیں ہے. جب آپ کسی کی درد ٹھیک کر سکتے ہیں, اس سے بڑا کام اور کوئی بھی نہیں. سر دیکھیں نا, یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. آپ لوگوں کی تکلیفوں میں کام آئے, آپ نے لوگوں کی تکلیف کو کم کیا, مطلب آپ نے لوگوں کی درد کو کم کیا. مطلب اگر ہم ریلیجیس والی سائڈ پہ بھی جائیں, وہ بھی بات کریں, اور اگر حدیثوں کو بھی ہم مطالعہ کریں, تو یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے. ایک اپنی نوکری, اپنی جاب کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنا. سر یہ کہیں کسی عبادت سے کم نہیں ہے سر. ماشاء اللہ, ویری گڈ سر. اچھا سر, ایک ہم نے ڈسکس کر رہے تھے او شارٹ سر,
یہ سر او شاٹ کیا ہے سر، اور یہ کس طرح سے آپ اس پہ کام کرتے ہیں، کس طرح لوگ اس پہ استفادہ حاصل کرتے ہیں سر؟ اچھا بیسیکلی یہ بڑے سینسٹیو سوال ہیں سر۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے میل اور فیمیل دو قسم کی انفرٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کی بینگ اے فیمیل اور بینگ اے میل جب ان کی کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر ہمیں مختلف قسم کے پروسیجرز کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا یہ پین کے آگے ایک اور اسپیشلٹی جس کو ریجنریٹیو میڈیسن کہتے ہیں، یہ ایک اور لیٹسٹ اسپیشلٹی ہے۔ ریجنریٹیو میڈیسن کا مطلب ہوا کہ وہ چیزیں جو ہم ان کو ریجنریٹ کرتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں لیٹسٹ جو ٹریٹمنٹس ہیں یہ ان کا حصہ ہے، جس میں اسٹیم سیلز بھی شامل ہیں، ایگزوسومز بھی شامل ہیں، اور پی آر پیز بھی شامل ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں جو ہم اس پی شارٹ او شارٹس میں یوز کرتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی شارٹ، پہلے ہم بات کریں گے پی شارٹ کے بارے میں، پھر او شارٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ مثلا چند وہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اپنی کچھ کمزوریوں کے ساتھ، اپنی کچھ ضروریات کے ساتھ، اپنی کچھ مجبوریوں کے ساتھ، خاص طور پہ وہ لوگ جو انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں، جن کی شادی ہوئی لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کے نہ ہونے میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ مردانہ کمزوری ہے، جس کو ہم سر وہ سیمن انالیسس کیا اور اس کی رپورٹ آ گئی اور اس پہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ تو آپ تو سر اس سے نیکسٹ لیول کی بات کر رہے ہیں سر۔ جی، وہ جو سیمن انالیسس ہے نا، وہ بیسیکلی ایک ٹول ہے جس کے لیے سیمن کو آپ نے فیمیل تک پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے جب تک اگر کسی پیشنٹ کا ٹول ہی کام نہیں کرتا تو سیمن اگر نارمل بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے گا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ جب میں نے یہ ساری اسپیشلٹی، یہ ساری ٹریننگ، سارا علم میں نے جب امریکہ لاسٹ اپنے کچھ عرصہ پہلے گیا تھا تو یہ وہاں پہ ہوتا ہے، اس کو پرائپس شارٹ کہتے ہیں۔ پرائپس بیسیکلی ایک یونانی گاڈ ہے جو سیکشول ہیلتھ کے لیے مانا جاتا ہے۔ اچھا اس میں کرتے یہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں جن کو یہ مردانہ کمزوری کے شکار ہیں، میں نے یہ کام جب شروع کیا اس وقت اس کو سمجھ لیں کہ ایز اے شوگر میلے کے طور پہ شروع کیا کہ یار یہ ایک کام ہے، چلو ہم ایک نئی ہمارے پاس فیلڈ ہے۔ میں نے اس میں 6 مہینے کی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے، باقاعدہ 6 منتھس کی، میرے پاس امریکہ سے بھی اس کی سرٹیفکیشن ہے۔ اچھا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے۔ فون کس کے آئے؟ خواتین کے۔ فون کس کے آئے؟ بیویوں کے۔ فون کس کے آئے؟ ماؤں کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے بیٹے کو یا ہمارے میاں کو یہ مسئلہ ہے، اگر اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یا تو ہماری بہو ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی، یا ہماری بیٹیاں ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی، ہماری معاشرے میں بدنامی لگ ہوگی، ہماری اگر اولاد نہیں ہوتی تو ہماری آگے سے جو ہماری جائیداد کے معاملات ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جائیں گے، ہماری فیملیز ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ کام وہ ہے جس میں بہت بڑی، اس میں بھی ایک نیکی شامل ہے۔ بالکل سر۔ اچھا کمزوری ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پہ ہمارے پیشنٹس اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس نہیں کرتے، جو کہ اس میں ایک ایسا ایک ان کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے جو ان کی موجودگی میں اور یا ان کی غیر موجودگی میں ان کی زندگی کو حرام کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اس کا فائدہ پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنے آپ کو بعض اوقات حکیم، بعض اوقات ہومیوپیتھ یا بعض اوقات باقی ناموں سے جانتے ہیں۔ بہت سے حکیم اور بہت سے ہومیوپیتھ بالکل ٹھیک بھی ہیں جن کے پاس اللہ نے پراپر نالج بھی دیا ہوا ہے، لیکن پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ اچھا ہم اس میں کرتے یہ ہیں کہ ہم پیشنٹ کا کچھ بلڈ نکالتے ہیں، اس کو اسپیشل طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں، میل کے اس عضو کا ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ جگہ کو پوائنٹ کرتے ہیں، اور اس جگہ کے اوپر ہم وہ اوزون اور وہ جو پی آر پی اور وہ پورا مرول لگا دیتے ہیں۔ اس سے وہ جو پٹھے ہیں اس مخصوص اعضاء کے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، طاقت آنی شروع ہو جائے گی، اس کی سیکشول ڈیزائر بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، اور وہ اپنا جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم کر سکے گا۔ یہاں تک تو بات آ گئی میل کی، جس کو ہم پی شارٹ کہتے ہیں۔ اب آگے آ گیا او شارٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس سے ملتی جلتی چیز ہے جو خواتین کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک تو او شارٹ جب ہم لگاتے ہیں خاتون کو ایک مخصوص جگہ کے اوپر ایک طریقے سے انجیکشن لگتا ہے، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی اپنی ڈیزائر بھی بڑھ جاتی ہے، چونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہماری 90% عورتوں کو یہی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اپنی بھی کوئی خواہشات ہیں، جس میں ایک اپنی سیٹسفیکشن بھی شامل ہے، بانجھ پن اس کا ایک حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، ہمارے پاس بے شمار خواتین ایسی آتی ہیں جن کی ڈیلیوری 3-4 ڈیلیوریز ہو چکی ہیں،
اور بعض اوقات وہ کھانسی کریں گی یا ذرا سا زور لگائیں گی تو ان کے یورین کے قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کامن ہے سر, یہ کامن ہے. یہ جو او شاٹ ٹائپ چیزیں اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جب ہم او شاٹ لگاتے ہیں, ایک چھوٹے سے انجیکشن کا نام ہے جو ایک مخصوص جگہ پہ لگتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیلوک ڈائفرام یعنی بچے دانی کا وہ حصہ جو مثانے کے ساتھ ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. تو کھانسی کرنے سے, زور لگانے سے, ویسے جو پیشاب کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے وہ بھی ٹھیک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اچھا سر, یہاں ایک کویسچن ہے, سوری, جو انجیکشن ہم لگاتے ہیں میل میں یا فیمیل میں انجیکٹ کرتے ہیں, کیا سر وہ ایک خاص ٹائم کے لیے رہتا ہے یا کہ وہ ٹل لائف رہتا ہے سر؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کا تعلق چونکہ ایک لیب سے ہے, آپ ماشاء اللہ ایک بہت بڑی نامور لیب کا ایک ڈائریکٹرز میں سے شامل ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بیسکلی ایک پیکج ہے. ایک پیشنٹ جس کا ٹیسٹوسٹرون لیول ٹھیک نہیں ہے, ایک پیشنٹ جس کا شوگر کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے, ایک پیشنٹ جس کا یورک ایسڈ ٹھیک نہیں ہے, ایک پیشنٹ جس کا کولیسٹرول ٹھیک نہیں ہے, ایک مریض جس کی عمر 70-80 سال ہے, ظاہر ہے اس کے کوماربڈ بہت زیادہ. سو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, ہمیں سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہو, اس کی شوگر بھی لیول بھی ٹھیک ہو, اس کا ٹیسٹوسٹرون لیول بھی ٹھیک ہو, اس کا جو کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک ہو. تو اگر وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لے تو یہ چیزیں بہت دیر تک چلتی ہیں. چونکہ صرف ایک گاڑی میں پٹرول ڈلوانے سے, اگر گاڑی کا انجن سیز ہے تو ٹینکی بھرنے سے گاڑی نہیں چلے گی. تو لیکن ہمیں ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور یہ اس کے سیشنز ہم عام طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں 2 سے 3-4 ہفتے کے بعد, اور وہ کافی عرصہ چلتے ہیں. کہ ضروری یہ ہے کہ پیشنٹ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھے, اپنے آپ کو اس کام کے قابل رکھے, تاکہ جو بھی ایکٹ وہ کرنا چاہتا ہے فزیکلی وہ کرنے کے قابل تو ہو, فٹ تو ہو, لہٰذا کافی عرصہ یہ چل جاتا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک پیشنٹ, سپوز میں ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ کم ہے, وہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے یا کچھ اس طرح سے, سب سے پہلے آپ یہ جو پی شاٹ ہے یہ کرنے سے پہلے, یہ لگانے سے پہلے, یا وہ انجیکشن جو آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیجر کرنے سے پہلے, یہ سارے ٹیسٹ آپ پہلے کراتے ہیں لیبارٹری سے کہ یہ آپ یہ سارے لیول آپ کو پتہ ہوں, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں سر؟ اس میں 2 طریقے ہیں جی. ہم چونکہ جو پیشنٹ آتا ہے ان میں سے اکثریت اپنی جو بیماری ہے یا اپنے مسئلے کا ہمیں ذکر کرتا ہے, ہم اس کی ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں. اس کے بعد عام طور کے اوپر ہم ایک پہلا سیشن کرنے کے بعد اس کا ایفیکٹ دیکھنے کے لیے ساتھ میں ان کو ٹیسٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ سیشن میں آنے سے پہلے آپ ہمیں یہ ٹیسٹ جا کے کسی بھی لیب سے, اچھی لیب سے کرا کے ہمیں بھیج دیں. بائی جب آپ کا نیکسٹ سیشن ہونے والا ہو اس کے مطابق پھر ہم آپ کو پہلے ایڈوائز بتا دیں گے, یا اگر آپ کو کسی فزیشین کو کنسلٹ کرنا ہے تاکہ ایک کام جو ہمارے حصے کا تھا وہ ہم نے کر لیا, جو فزیشین کے حصے کا کام ہے وہ کر لے, تاکہ اوور آل رزلٹ بہتر ہے. لیکن جو ینگ لوگ آتے ہیں اکثر ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں ان سے ٹیسٹ ایک دفعہ ضرور کرا لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی کوماربڈ کنڈیشن ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی حل ہونا چاہیے. اور بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اوور آل رزلٹ کو بہت بہتر کر دیتی ہیں. اوکے ناظرین, یہ جو ہماری بات چل رہی ہے, میں آسان لفظوں میں بتاؤں, یہ مردانہ کمزوری, آسان الفاظ میں آپ کو میں تردید کر کے بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں پی شاٹ کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ان کپلز کے بارے میں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, ڈاکٹر صاحب ان کپلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آفٹر میرج جن کو وہ اپنی لائف کو پراپر انجوائے نہیں کر پاتے, چونکہ اللہ رب کائنات نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے, اور آپ پیرلر آپ دونوں کی ضروریات ہیں, اور یہ ایک ریالٹی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا بریف کر کے بتایا ہے کہ سر یہ جو ایج فیکٹر ہے, لائک آپ نے ابھی بتایا کہ ینگ کپلز میں اس کی کمپلینس کم ہوتی ہیں, اور یہ سر کس ایج سے لے کے کس ایج تک یہ زیادہ افیکٹو رہتا ہے سر؟ آپ یقین کریں گے کہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی عمر 24 سال سے لے کے 80 سال تک ہے. اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ 24 سال کے بندے کو کیا ضرورت ہے, لیکن آپ یہ یقین کریں کہ ہمارے پاس ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں جن کی عمر 24-20 سال سے لے کے 40 سال کی ایج ہے, جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرد اس عمر میں میکسیمم فٹنس میں ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تعداد ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے, لیکن وہ بیچارے چونکہ اپنا ذکر نہیں کر سکتے, کسی کو کہہ نہیں سکتے. تو میرے پاس اب بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو ملک سے باہر سے آتے ہیں, چاہے وہ یورپ سے آئیں, امریکہ سے آئیں, یا کسی بھی ملک سے آئیں, وہ آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا کے واپس چلے جاتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے ایج کی قید ضروری نہیں ہے. اوبویسلی جب آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے, 60 سال سے زیادہ ایج ہوگی تو اس کے ساتھ اور بیماریاں بھی ساتھ میں ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس سے ان کی پیشنٹ کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے.
سو لیکن ہمارے پاس ہر ایج کے لوگ آتے ہیں اور تقریباً ایکول کوانٹٹی میں آتے ہیں. اوکے اچھا سر، آج کل چونکہ جو مصروفیات ہے لوگوں کی، جس مارا ماری کا چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، اس میں سر بہت سارے ایسے میل حضرات ہیں، فیمیل کی بھی بات کروں، جن کی توند بڑھ جاتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے. اس میں جو میرے نالج کے مطابق، ناقص علم کے مطابق، یہ ہے کہ آپ وہ جو سیکشول پرفارمنس ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے، غالباً ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو آپ پی شارٹ کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ پرفارمنس جب کم ہوتی ہے یا نیڈ کم ہوتی ہے، یا انسان مطلب آپ کے گلینڈز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے اور آپ فزیکل پرفارم نہیں کر پاتے، تو کیا یہ جو توند ہے یہ بھی اس میں کچھ ایک خاصی حد تک سر اس کا بھی کردار ہوتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو، کیا یہ سر ذرا پلیز؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ فزیکل فٹنس ضروری ہے. توند بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ فزیکلی فٹ نہیں ہے. آپ وہی بات ہم اس کو ریپیٹ کریں گے کہ آپ ایک گاڑی کے اندر پیٹرول بھر کے کھڑا کر دیں، اس کا انجن کام نہ کرتا ہو تو وہ پیٹرول وہاں پہ کیا کرے گا؟ اسی لیے جب تک فزیکل فٹنس کا، جب تک بندہ فزیکلی فٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس ساری محنت کا، اس ساری کوشش کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا. اور obviously توند ان لوگوں کی بڑھتی ہے جو ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، فزیکلی فٹ نہیں ہے. لہذا توند کا نیگیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے، عام طور پہ پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا. لیکن توند نہ ہو تو بہتر ہے. اس کو جتنی جلدی اس سے جان چھڑائی جا سکے اتنا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اچھا سر، آپ کی بات سمجھ آ گئی مجھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اچھی پرسنٹیج ہے ان میلز کی جو آفس میں سارا دن بیٹھتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح کا دور چل رہا ہے، لوگوں کو 2-3 ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں اپنے سیٹ اپ کو، سلسلے کو چلانے کے لیے، مگر توند تو رہتی ہے. اب یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ توند بڑھتی ہے، اگر 6 مہینوں میں تو لوگ اس کو ہفتے میں کم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ سٹوری ہے. مگر اب جن کی توندیں ہیں وہ کیا کریں؟ کیا وہ اس کو اویل نہیں کر سکتے؟ نہیں، اویل کر سکتے ہیں. اس کا ایفیکٹ اس سے، مطلب میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جس کی توند ہے اس کا اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہوگا. اس کے اوپر ایفیکٹ اتنا ہی ہوگا جتنا باقی لوگوں کے اوپر ہوگا. فرق صرف یہ ہوگا کہ اس انجوائمنٹ کا جو لیول ہے وہ شاید اتنا نہ ہو سکے، کیونکہ فزیکلی اس چیز کو انجوائے کرنے کے لیے ان میں فٹنس لیول کم ہے. لیکن جہاں تک ٹریٹمنٹ کی افیکٹیوٹی کا تعلق ہے، یہ دونوں میں ایک جتنا ہوگا. اس جس کی توند نہیں ہے اس کے اوپر بھی، اور جس کی ہے اس کے اوپر بھی ایفیکٹ اس کا ایک ہی جتنا ہوگا. اوکے، ٹھیک. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ پی شارٹ جو ہے یہ لگوانے کے بعد جو ہمارے سپرمیٹوزا ہوتے ہیں جو ضروری ہیں پریگنینسی کرنے کے لیے، تو جن کو ہم سیلز بولتے ہیں، یا کیا اس کو سپرمز بولیں آسان لفظوں میں، تو میل کے، کیا سر یہ اس پی شارٹ سے وہ بھی انہانس ہو جاتے ہیں سر؟ عام طور کے اوپر چونکہ ہم نے بیسیکلی اس مخصوص اعضاء کے مسلز کو مضبوط کرنا ہے. جو سپرمز ہیں وہ اندر ٹیسٹس کے اندر جا کے بنتے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اس کے اوپر عام طور پہ نہیں ہوتا. ہم نے ایک ٹول پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ جو سیکشول ایکٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا جا سکے، اور جو سپرمز ہیں ان کو اپنی منزل پہ پہنچایا جا سکے. تو سپرمز کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ لائک جو ایک سیکشول ٹولز ہے اس کی جو شارٹ ہے، یا یہ اس کا پریشر ہے، یا یہ اس کو انہانس کرتا ہے؟ جی. اوکے. اچھا سر، دوسرے یہ کہ وہ میلز جن کا، جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے، میں ان کو ڈاکٹر کہوں، ان کو حکیم کہوں، ان کو کیا کہوں، کہ جو صرف اور صرف پیسے کے لیے عوام کو لوٹتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ ناظرین، آپ کا سوال، کہتے کیا ہیں کہ مردانہ کمزوری آپ کو ہے اور آپ کے جو سپرمز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، آپ مجھ سے ٹریٹمنٹ کرائیں، وہ زیادہ ہو جائیں گے تاکہ آپ اولاد پیدا کرنے کے حامل ہو جائیں. تو سر یہاں پہ مجھے بتائیے گا کہ ان لوگوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جو آپ کا پی شارٹ ہے، جیسے آپ نے مجھے بتا دیا، آپ کی بات کافی حد تک کلیئر ہوگی، میں چونکہ ناظرین کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں. تو سر اس میں آپ کی یہ جو پروسیجر ہے یہ کتنا ایکسپینسو ہے سر، رادر دین وہ جو لوگ ایک چور بازاری لوٹتے ہیں لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، تو یہ سر کتنا ایکسپینسو ہے سر؟ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کسی حکیم سے ایک سونے کی گولی کھائی جس کے اندر ہیرے کاٹ کے اور موتی پیس کے ڈالے ہوئے تھے، اور اس ایک ٹیبلٹ کی قیمت 4 لاکھ روپیہ تھی.
یہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں چونکہ یہ مجبور لوگ ہیں, یہ کسی کو بتا نہیں سکتے, کسی کو شادی کے 4 دن رہ گئے ہیں, کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے, کسی نے اپنی بچپن میں کوئی ایسے کام کر لیے ہیں جو بعد میں جا کے اس کا احساس ہوگا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر وہ کسی ایک حکیم کے پاس, کبھی کسی دوسرے کے پاس, کسی ہومیوپیتھک کے پاس, کسی درویش کے پاس, سنیاسی بابے کے پاس وہ جاتے ہیں, در در جاتے ہیں اور ہر جگہ ان کے پیسے لگتے ہیں, تو وہ لاکھوں میں ہیں. یہ جب ہم پیچ آؤٹ کرتے ہیں تو چند ہزار میں, لہٰذا اس کے اور اس کی سائنٹیفک بیسس ہیں. یہ امریکہ میں ہوتا ہے, 60 سے زیادہ ملکوں میں یہ پروسیجر پرفارم ہوتا ہے اور یہ تمام کا تمام سائنٹیفکلی پروون ہے. لہٰذا یہ چیزیں جس کا کوئی نقصان ہے, ہم اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں دیتے, کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے, کوئی لیزر نہیں لگاتے, صرف آپ کا اپنا بلڈ ہے اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے خاص طریقے سے, وہی لگایا جاتا ہے, پلس اس کے اندر ایک اوزون آکسیجن ایک گیس ہوتی ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے. یہ تمام کا ایک طریقہ کار ہے, ایک مخصوص طریقہ کار ہے. لہٰذا ہرگز اتنا اگر دیکھا جائے تو مہنگا نہیں ہے. میرے پاس لاسٹ پیشنٹ جو رات کو آئے تھے وہ اسپین سے اپنا ٹریٹمنٹ کرا کے آئے تھے. اسپین میں یہ ٹریٹمنٹ تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے کا پر سیشن ہے. ہم تو یہاں پہ سارا کچھ کرنے کے باوجود صرف چند ہزار لیتے ہیں. اوکے ناظرین, ونس اگین بات پھر وہی ہے جو ہماری سیٹ پہ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب. آپ اوزون اور بہت ساری ڈفرینٹ ٹیکنیک کے تھرو آپ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. میں پھر وہی بات کروں جہاں پورا پاکستان کمزور نظر آتا ہے, دیواروں پہ لکھا نظر آتا ہے مردانہ کمزوری یہ اور حکیم یہ اور وہ, تو میں بڑی میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, یقین کریں خوش قسمتی کے ساتھ خوشخبری ہے کہ ایک ایسا سائنٹیفک طریقہ آپ کے پاس اب موجود ہے چند ہزاروں میں. اب آپ کو در در جو ہے جی وہ ذلیل نہیں ہونا پڑے گا, آپ جو جگہ جگہ اپنے پیسے نہیں ضائع کریں گے, اور چند پیسوں میں چند ہزاروں میں آپ ڈاکٹر شہزاد کریم صاحب کو وزٹ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر شہزاد کریم صاحب کی کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. اور میں یقین کریں ان وہ جو بانجھ جوڑے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو اس کے بعد جو آفٹر افیکٹ آتے ہیں ان کے لیے, سر ایک اور سوال سر, یہ بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے کپلز جو ہیں شادی ہونے والی ہوتی ہے تو مار داڑ شروع ہو جاتی ہے, جی میری شادی ہونے والی جی تیاری تو یہ وہی آپ والی بات, کوئی سونے کی گولی کھا رہا ہے, کوئی چاندی کی گولی کھا رہا ہے, کوئی حکیم کے پاس جا رہا ہے, اور یہ ایک ایسی پرائیویسی ہے جو آپ اور آپ کے رب کے علاوہ لوگ کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک, آپ یقین کریے ہمارے دوسرے کنٹریز میں پاکستان کو چھوڑ کے یا چند کنٹریز کو چھوڑ کے بڑا اوپنلی لوگ اپنی ڈسکشنز کو اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. مطلب یہ ایک زبردست بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, میری ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمارے معاشرہ چونکہ ایسا ہے تو ہمارے یہاں پہ انسلٹ فیل کرتے ہیں اور اس انسلٹ کو ساری زندگی اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہیں. اچھا سر, شادی سے کتنی دیر پہلے یہ پروسیجر کرائیں اور افیکٹو رہے گا سر؟ عام طور کے اوپر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ شادی کے تقریباً کو 3-4 ہفتے پہلے یہ پروسیجر ہونا چاہیے تاکہ اس کا ایفیکٹ ہونا چاہیے. اچھا, اس سارے پروسیجر کی مثال آپ رکھیں جیسے باڈی بلڈنگ ہم کرتے ہیں. باڈی بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ باڈی بلڈنگ میں 2 کام ہوتے ہیں. اگر آپ بائسیپس کی ایکسرسائز لگانی شروع کریں گے تو چند دن میں کیا ہوگا کہ مسلس کی اسٹرینتھ بڑھے گی, مسل کی طاقت بڑھے گی, مسل کی جو سختی بڑھے گی, اور اس کے ساتھ اس کا سائز بھی بڑھ جائے گا. اب پی شارٹ پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم پی آر پی لگاتے ہیں تو وہ یہ 2-3 کام کرتی ہے. ایک تو مسل کی سختی بڑھ جائے گی, مسل کی اسٹرینتھ بڑھے گی, مسل کا سائز بڑھے گا. لہٰذا اس تمام چیزوں کو بڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے. یہ کوئی مستقل اس میں ہوتا ہے کہ جس بالکل آپ اس کو باڈی بلڈنگ کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ 2 دن ایکسرسائز کرنے جم جائیں تو مسل کے وہ رزلٹ نہیں آ سکتا, لیکن اگر آپ نے 1-1.5 مہینہ ایکسرسائز کی ہے تو آپ کو رزلٹ اس کا نظر آنا شروع ہو جائے. لہٰذا ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ اگر کسی کو ضرورت ہے اس کو چند ہفتے پہلے 1 یا 2 یہ سیشنز کرانے چاہیے تاکہ اس کا اثر ہونے کا اس کو ٹائم ملے. کیونکہ ہم نے اس کو بوسٹر نہیں لگانا, ہم نے ایک ایسا پروسیجر کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو حل کیا جا سکے. لہٰذا اور دوسری بات یہ وہ لوگ جو بعض اوقات ٹیبلٹس لیتے ہیں, اگر وہ ٹیبلٹ لینا چاہتے ہیں تو اس قسم کے پروسیجر کے بعد یہاں تو ان کو ضرورت نہیں رہتی. یا ان کی جو سیکشول انہانسمنٹ کے لیے ٹیبلٹس ہیں جو مختلف رنگوں میں, اور نیلے رنگ کی سب سے زیادہ جو مشہور ٹیبلٹ ہے, یہاں تو ان کی اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی, یا اس کی ڈوز آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے, اس کا افیکٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں وہ ہیں جو فزیولوجیکل ہیں, جو آپ کے جسم کے اندر اس کی طاقت میں اضافہ کر رہی ہیں, مسلس کو بڑھا رہی ہیں, مسلس کی سختی کو بڑھا رہی ہیں, تاکہ آپ جو بھی پروسیجر جو بھی پرفارمنس کرنا چاہتے ہیں وہ افیکٹو رہے. جو کہ مسئلے 2 قسم کے ہوتے ہیں.
یا تو بندے کا ارلی ڈسچارج کا پرابلم ہوتا ہے یا پھر یہ پروسیس ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ پی شاٹ دونوں صورتوں میں ان کی ہیلپ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بڑا جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں, مطلب اسپیشلی ینگ جنریشن کی بات کروں تو یقین کریں کہ میں نے بہت سارے اس وجہ سے سر سائیکیٹرسٹ کے پاس لوگ جاتے دیکھے ہیں سر. اچھا سر سوال کیا ہے, لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ جی اپنا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سائز کو اپنے ایک جو پارٹس کے سائز کو لے کے بڑے کمپلیکس میں جاتے ہیں, چھوٹا بڑا اور یہ وہ کچھ اس طرح سے. کیا سر یہ جو آپ ایک سائنٹیفک طریقہ پی شاٹ بتا رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے اچھے اثرات کیا آتے ہیں اور کتنی دیر تک رہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ ایک بالکل ایکسرسائز باڈی بلڈنگ کی طرح سے ہے. تو جیسے اگر مسل کی اسٹرینتھ بڑھے گی تو مسل کا سائز بھی بڑھے گا. بالکل سر. اور اس کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ آرگن پمپس ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں جس سے ان کے تھوڑی سی اس عضو کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور وہ ان کے سائز بڑھانے میں, سختی بڑھانے میں بھی ان کا ہیلپ کرتی ہے. لہٰذا اس کا سائز بھی بڑھ سکتا ہے, لیکن کوئی اس میں کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتے. لیکن عام طور کے اوپر لوگوں نے جو رسپانس ہمیں بتایا, ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے, ایک پرسنل چیز ہے جو خود پیشنٹ ہی آپ کو آ کے بتا سکتا ہے کہ میرے لیے کیا حالات ہے. لیکن جب ہمیں پیشنٹ کسی کا میسج آتا ہے الحمدللہ کا, تو ہماری بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ اللہ نے پوری کر دی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر اس کے بعد ایک جو لوگوں میں آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑے مسائل ہیں لوگوں کے انہی باتوں کو لے کے, مردانہ کمزوری کو لے کے. اچھا سر لوگ خود سے سیلف میڈیفیکیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں کرنا, جس کے میں نے سائیڈ افیکٹ دیکھے ہیں سر. اچھا سیلف میڈیفیکیشن کیا ہے جی؟ آپ کسی اسٹور سے گولی لے لیں, آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی کوبرا گولی کھا لیں, کوئی نہ کوئی کسی ڈفرینٹ نام کی جیسے آپ نے بتایا. اچھا اس کے سر سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے تو سر ایسے پیشنٹس کو جو ریگولر یوز کرتے ہیں نیفرولوجی میں جاتے ہیں, مطلب گردوں کے مریض بنتے دیکھا ہے. تو سر اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی اہم سوال ہے سر, پلیز ایلیبوریٹ کر کے بتائیے گا ان لوگوں کے لیے جو نیم حکیم خطرہ جان اور جو خود گولیاں کھا کھا کے اپنا برا حال کر لیتے ہیں. اچھا پہلے نا اس کانسیپٹ کو سمجھے کہ یہ ہے کیا. اب اس میں کرتے ہی ہے کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس پی شاٹ لگانے کے لیے, ہم نے اس کا بلڈ نکالنا ہے, صرف اس بلڈ کو لیب میں جا کے پریپیئر ہونا ہے. اس کے بعد اس بلڈ کے اس کے بعد ہم اس عضو کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے, ایگزیکٹ یہ دیکھیں گے کہ اس کے مسل میں پرابلم تو نہیں ہے, یہ دیکھیں گے اس کی خون کی روانی میں کمی تو نہیں ہے, خون کا کوئی کلاٹ تو نہیں اندر جمع ہوا اس مخصوص اعضاء کے اندر. اور اس کے بعد صرف اس بلڈ کو جو پریپیئر ہو چکا ہوگا لیب میں خاص طریقے سے, اس کو 3 یا 4 پوائنٹس کے اوپر انسولین والی نیڈل سے لگا دیں گے. اس کے بعد اوزون یا آکسیجن وہ لگا دیں گے. باہر کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی, نہ کوئی ٹیبلٹ لگائی, نہ کوئی اسٹیرائڈ لگایا, نہ کوئی اور چیز تھی. لہٰذا سائیڈ ایفیکٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں ہو, صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا سوچتے ہیں کہ ہمیں جتنا فائدہ ہونا چاہیے, شاید بعض اوقات اتنا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کوئی گردوں پہ افیکٹ, کوئی جگر پہ افیکٹ, کوئی تیلی پہ افیکٹ, کوئی باڈی افیکٹ وہ پاسبل ہی نہیں ہے, چونکہ ہم نے کوئی چیز تو دی نہیں ان کو. لہٰذا اپنا ہی بلڈ تھا, اپنے ہی پلیٹلیٹس تھے, اپنے ہی سیلز تھے جو لگائے گئے, باہر کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لہٰذا سائیڈ ایفیکٹس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اوکے. اچھا سر اس کے بعد یہ تو ہم بات کر رہے تھے پی شاٹ پہ سر. اچھا اور ہم نے اس پورے سیشن میں کوشش کی ہم میلز کی جو پرابلمس ہیں جو میکسیمم ہم ایلیبوریٹ کر کے ان کو ڈسکس کر سکیں. اچھا اس پہ سر آخری بات بتائیے گا ان لوگوں کو کہ جو آپ تک آتے ہیں یا آپ بعد میں ایڈوائز بھی کریں گے, تو کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو میلز کو کرانے چاہیے؟ وہ جو 3-4 ٹیسٹ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہر پیشنٹ کو, ہر وہ بندہ ایون جو اپنے آپ کو فٹ بھی سمجھتا ہے, اس کو اپنے ٹیسٹوسٹرون لیول کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو اپنے کولیسٹرول لیول کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو اپنے یورک ایسڈ کے لیول کا پتہ ہونا چاہیے. یہ تمام 3-4 اور خاص طور کے اوپر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں, جس پہ لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے, کہ ہر بندے کو اپنی شوگر لیول کا پتہ ہونا چاہیے. خاص طور کے اوپر وہ جو ہم 3 مہینے والا شوگر کہتے ہیں, HbA1c. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں جب بھی کبھی یہ سامنا ہوا, چاہے وہ پین مینجمنٹ ہو یا یہ پی شاٹ ہو, کہ پیشنٹ کے اوپر افیکٹ اچھا کیوں نہیں آ رہا, وہ ہمیں ہمیشہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے صبح شوگر چیک کی تھی وہ 100 تھی, شام دوپہر کو کی تھی 2 گھنٹے کے بعد تو وہ 140 تھی. یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو شوگر ہے ہی نہیں ہے, کہ جب ہم کا یہ HbA1c کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ تو بہت ہائی ہے.
لہٰذا یہ 3-4 ٹیسٹ ہر اس بندے کو جس کو یہ خواہش ہے کہ مجھے اچھا پرفارم کرنا ہے، اپنے آپ کو فٹ محسوس کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے، اس کے 3-4 ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے. اس کو اپنے لیولز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر ان کو کنٹرول کرے تو اس کو بہت سارے پروسیجرز کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک اس معاملے میں میرا ایک اور سوال سر، کہ کوئی پیشنٹ یا کوئی بھی آپ سے یہ پروسیجر پی شاٹ لگوانا چاہتا ہے تو اس کا سر آپ سے اپوائنٹمنٹ ڈیفینیٹ لے گا، پھر آپ تک پہنچے گا. ایک تو سر آپ کہاں اویلیبل ہوتے ہیں، ایک تو ناظرین کو یہ بتائیے. سیکنڈ سر یہ کہ یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہے یہ جو پی شاٹ آپ انجیکٹ کرتے ہیں سر؟ میں جی علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک اوزون کلینک سنگاپور میڈیکل سینٹر ہے، میں وہاں پہ ہوتا ہوں. وہاں پہ آپ کو نمبر بھی مل جائیں گے اور ساری ڈیٹیل بھی مل جائے گی. بیسیکلی یہ پروسیجر 10 منٹ کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. ہم لگتا تقریباً ٹائم ان کو دیتے ہیں تقریباً 40-45 منٹ کا. اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم پیشنٹ جب آتا ہے تو ہم اس کا بلڈ نکالتے ہیں، اس کو لیب میں بھیج دیتے ہیں. لہٰذا جب پیشنٹ آئے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا. اگلے 40 منٹ وہ فارغ ہیں، چاہے وہ ٹی وی دیکھیں، چاہے وہ گیم کھیلیں، چاہے وہ کھانا کھائیں، چاہے وہ گھوم پھر کے واپس آ جائیں. جو اوریجنل پروسیجر ہے وہ لیس دین 10 منٹس ہے. اسی میں ہم نے اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا ہے، اسی میں اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے. وہ جو لیب سے پریپیئر بلڈ آ چکا ہوگا اس کو ہم نے انجیکٹ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ اوزون بھی لگانی ہے اور باقی جو تمام پروسیجرز ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، جب میں نے ذکر کیا کہ جی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیزیں پینفل نہیں ہیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، یہ پینفل بندہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار یہ تو درد والی چیز جو کہ ٹیکے لگنے ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اس کو پہلے ایک نمنگ جیل ہوتی ہے اس کو نم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک اسپرے کرتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ساری چیز کو سن کر دیتے ہیں. اور ٹیکا جو لگتا ہے وہ انسولین کی نیڈل سے لگتا ہے، لہٰذا وہ نہ ہونے کے برابر درد ہوتی ہے اور وہ چند منٹ میں سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ سفر بھی کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں اور اس کی کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اوکے سر، یہ ناظرین میرے لیے یہ بڑی ایک سیریسلی ایک نئی باتیں تھیں اور ایک آپ لوگوں کے لیے، ہم سب اس معاشرے کے لیے خوش قسمتی والی خوش خبری والی بات ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 4 لاکھ روپے کی ایک بندے نے آگے ڈاکٹر صاحب کو بتایا جی حکیم صاحب نے ایک نیا فنومنا چھوڑ دیا ہے کہ ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا پیس کے آپ کو یہ ٹیبلٹ دی ہے. تو ان سب لوگوں کے لیے یہ خوشخبری والی بات ہے کہ کم پیسوں میں، کم ٹائم میں، بڑے منیمم شارٹ میں یہ آپ اویل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. ناظرین، یہاں تک ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب کو اور اپنے ہوسٹ الیاس احمد رانا کو اجازت دیجیے. ایک نئے سیگمنٹ میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.